اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو بھی سینڈ کرو گے وہ کلمہ آپ کی وجہ سے لازمی پڑے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان عقل کا محتاج ہے، عقل ادب کا، ادب علم کا، علم محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا فضل طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح سے بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہو تو تمہیں ملنے کی جستجو کریں۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ جو مصیبت میں ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت میں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کر، یقین رکھ، تو کر دل سے دعا، وہ رب تیری دعا سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی۔ سچ کہتا ہوں لوگوں سمجھ جاؤ، اب بہت کالی ہے قبر کی جو رات آئے گی۔ اللہ کو راضی کرو، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ دن کا ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے، اور جب رات کو آنکھ لگے تو خواب میں دیدار ہو جائے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دین کو عبادت تک محدود رکھنا ہے۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی، جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ،
ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ خدا نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے، خوب رو لیا کرو۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا۔ خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چار چیزوں میں نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ سن لو اے لوگو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہد کے خون کا، دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔